میں رکھ دیتا ہوں. عید الفطر کے لیے یاد رکھیے کسی میٹھی چیز کے کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور 3 کھجور 5 کھجور طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں نا, فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ. یہ کون سا روزہ ہے مجھے تو نہیں پتا, اور روزے کی کون سی قسم اتنی شارٹ وہ بھی میرے کو پتہ نہیں اس کی کوئی کہ کہاں سے آئی. عیدگاہ جاتے بولے وہاں جا کے روزہ, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھجور کھا کر جاتے, اور آپ عید کی نماز عموماً جو اشراق کے فوراً بعد پڑھا دیتے. مطلب فجر ہوتی, گھر آیا, کھایا اور گئے, اشراق مطلب سورج نکلا اور نماز ہوئی. بالکل جیسا کہ آج بھی حرمین میں اور گلف جو خلیجی ممالک میں ہوتا ہے فوراً, بلکہ فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. بس اسی طرح اندازہ لگائیے آپ کئی کا روزہ یہاں 8-9 بجے نماز ہو رہی تو بولے روزہ رہنا, اور پھر رکھتے ہیں, پھر وہ روزے کو کھولتے ہیں شرخر میں سے. یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ ہے کہ کھجور سے وہ کیجیے. تو عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے, عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے. ٹھیک, اور عید الفطر کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے, تو یہ سنت ہے. کوشش کیجیے یہ چیزوں پہ عمل ہم کریں. تو کچھ کھا کر جانا, اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا, یہ حرام دن ہے روزے کے اعتبار سے. جو ہے 5 دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر, دوسرا عید الاضحیٰ, اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں. 10 جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے عید کی, عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن. اس کے بعد 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, یہ ایام تشریق ہے, کھانے پینے کے دن ہے. تو یہ 4 دن ایک ساتھ آتے ہیں, اور عید الفطر 5, یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے, یاد رکھیے. تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا, اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں. ٹھیک, جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں روزہ رہتا اور پھر کھجور کھانا, روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا. درست نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں عید کے دن. تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گے, بالخصوص کھجور, اور وہ بھی طاق عدد میں 1 3 5. ٹھیک ہے, لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے. آپ 1 کھا لیا, اب 2 کھا لیا, 3 کھا لیتا, پھر 4 کھا لیا, 5 کھا لیتا, 6, اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ادھر. ٹھیک, یہ درست نہیں. مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جا, رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز. ٹھیک, اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے. سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے, کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل, اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا, یہ بھی سنت ہے. مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجیے, آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے. ٹھیک ہے, یہ بھی سنت ہے, کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے. اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے, اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے, جو کھلا ہو, آسمان کے نیچے کوئی چیز ہو. تو کوشش کرے ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں, عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں. ٹھیک ہے, نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے, اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائے عید کے, اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے, تو کم از کم عید کے دن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں یہ الفاظ ہیں, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں, سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. آپ انداز لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے. اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہی کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عیدگاہ, عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائے, حتیٰ کہ پردہ نشین مطلب بڑی عورتیں, بالغ عورتیں, اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی, اور حیض والی عورتیں بھی جائیں. دیکھیے اندازہ لگائیے, حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہم جانتے ہیں, لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی اس لیے وہ آ سکتی ہے اس کے اندر. مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گی, لیکن عیدگاہ آ سکتی ہے, عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ وہ مسجد جائے, عیدگاہ جائے, عیدگاہ انہیں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی, اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو, حیض والی بغیر حیض والی مطلب جو پاک ہے جو ہے سب کو لے جائے. کہاں لے جائے؟ عیدگاہ. کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے. یہ ضروری ہے, یاد رکھیے. لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا. آج عیدگاہ میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں ہے, نہیں بے پردہ کیوں, یہ ہوں گی فلاں ہوں گی. دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا, نظم کرنا آپ کا کام ہے. نظم کرنا, ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پہ الزام مت لگائیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے, لیکن یہاں تاکیدی رسول اللہ دے رہے نکالا کرو, لاؤ ان کو مسجد میں, عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن.
حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، اور وہ عورتیں جو حیض والی ان کو بھی لاؤ، یہ لوگ الگ بیٹھیں گی یہ عورتیں، اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں گے، اور باقی عورتیں نماز پڑھیں گی۔ پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں۔ یہ عجیب بات ہے، جو سنت ہے اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہے، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی۔ اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ تو عید کے دن یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے، چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، سنیں پھر پیچھے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے واضح نصیحت کرتے تھے۔ پہلے ہی مردوں کو کرتے تھے، پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے، اندازہ لگائے۔ اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے اور الگ سے ادھر ایک خطبہ دیں گا، ادھر ایک خطبہ دیں گا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے، پہلے نماز پڑھی جائیں گی بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے۔ لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی، خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا، خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے اور پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں، درست نہیں ہے، بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوگی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے رہ کر بات کریں گے، بہرحال، ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے، ٹھیک۔ تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے تھی۔ عید کے تعلق سے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اس کے نماز کا طریقہ چونکہ عام نمازوں سے تکبیر کے اعتبار سے مختلف ہے، تو عورتیں بڑے کنفیوز آتی کہ وہ تکبیرات کا ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا۔ تو جس کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تکبیرات سنت ہے، اگر نہ بھی دی جائے وہ زائد تکبیرات تو نماز ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت آپ گھر میں نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں پڑھ لیں، نماز ہوگی عورتوں کی۔ کنفیوز ہو جاتی ہے عورتیں کتنے وہ کرنا، وہ ہاتھ بھول جا رہی میں کتنی بار اٹھانا، وہ 7 بار یاد نہیں رہنا، وہ 5 بار بات کر نہیں رہنا، 12 تکبیریں زائد ہوتی ہے عید کی نماز میں، اب وہ بھول جا رہے 7 کیسی کرنا اور کب کرنا اور 12۔ سمپل ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دیجیے تکبیرات کو، 2 رکعت جیسی آپ نفل نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، عید کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اتنا آسان ہے۔ اور جس کو معلوم ہے طریقہ وہ طریقے کے مطابق پڑھے، جس کو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ایسا آپ پھر بولیں گے، پھر کنفیوز بھی سوال آئیں گا، پھر سے بتاؤ، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو سیکھنا پڑتی ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر عمل کر کے پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے، وہ بتانے سے کبھی کبھار نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھنے کو، جیسا بہت سی بار لوگ ہوتے ہیں تراویح پڑھ کر بتائیے، پچھلی بار سوال آتا ہے آپ 2 رکعت پڑھ کے مسئلہ حل کر دیجیے اب نماز کا، تو بہت مشکل ہے یہ چیز ایسی نہیں ہوتی جب تک آپ خود نہ پڑھیں اور خود اس پہ عمل کر کے مشق نہ کریں، یا دوسرے کو نہ بتائیں، دوسرے کسی کو ہمیں کو دیکھو میں جو پڑھی وہ برابر ہے کیا، تب یہ ہوگا۔ اور دین کا معاملہ سیکھنے سکھانے والا ہے، خالی بولنے سے، سننے سے، کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو ہم جانیں۔ تو یہ چند مسائل تھے۔